علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم طوفان بھیجا جس میں ساری انسانیت ہلاک ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ طوفان کے بعد دنیا کی نسل حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یوفث سے چلی۔ مفسرینہ اور مورخین کے مطابق یاجوج ماجوج کا تعلق حضرت یافث کے نسل سے ہے۔ یہ ایک عجیب، غیر معمولی اور فتنے والی قوم تھی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ ایسی خوفناک شکل و صورت رکھتے تھے کہ آن کو دیکھ کر انسان کان پاٹے۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے چوڑے، جسم طاقتور اور سرخوزر درندے تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے اور زبان عجیب و غریب تھی۔ وہ جنگلی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے، خام گوشت کھاتے اور ہر شے کو برباد کرتے۔ انکار ہنسن، طرز زندگی اور بات چیت انسانوں سے بہت مختلف تھی۔ یہ حکومت ایسی تھی کہ جہاں جاتی وہاں قتل و غارت، تباہی اور فساد برپا کر دیتی۔ کسانوں کی فصلیں تباہ، جانور ہلاک، دریا خشک اور شہروں کو اجاڑ دیتی۔ ان سے تنگ آ کر لوگ اللہ سے پناہ مانگے تھے۔ حصہ ڈی، حضرت ذوالقرنین کا سفر اور سد بنانا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم، عادل اور نیک حکمران کو زمین پر بھیجا جسے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار وسائل، علم اور طاقت عطا کی۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تمہیں ان کا کچھ حال سناتا ہوں۔ ذوالقرنین دنیا کے مختلف علاقوں میں سفر کرتے رہے۔ وہ ہر جگہ انصاف کرتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور ظالموں کو سزا دیتے۔ ایک دن وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد کرتے ہیں۔ کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے وہی کافی ہے۔ البتہ تم میرا ساتھ دو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوہے کی چادریں اور تانبا لایا جائے۔ انہوں نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں لگائیں، ان پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ پگھلنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ یوں ایک نہایت مضبوط اور عظیم دیوار قائم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، بس وہ دیوار ایسی تھی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ حصہ 3، دیوار کے پیچھے قید اور وقت کا گزرنا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ یہ وعدہ قیامت کے قریب پورا ہوگا۔ یاجوج ماجوج اس وقت تک قید ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو کھودتے ہیں، مگر جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اگلے دن پھر سے اسی جگہ کو پہلے جیسا پاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ چاہے گا تو وہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر وہ زمین پر پھیل جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، پانی پی جائیں گے، شہر اجاڑ دیں گے اور انسانیت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیں گے۔ حصہ 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انزلہ اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ جب قیامت کے آثار شروع ہوں گے، دجال دنیا میں ظاہر ہوگا اور دنیا کو فتنوں میں مبتلا کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو اور بکہلوائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد زمین پر امن و سلامتی کا دور شروع ہوگا، لیکن اسیوقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے، میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف نکل جاؤ۔ یہ وہ وقت ہوگا جب یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر زمین پر نکل آئیں گے۔
याजुज माजूज का जमीन पर फसाद। जब याजूज माजूज जमीन पर फैलेंगे तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि उनका पहला गिरोह जमीन का पानी पी जाएगा और दूसरा गिरोह आकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी होता था। वो हर जगह तबाही मचाएंगे, खेत उजाड़ेंगे, जानवर मारेंगे, इंसानों को ज़बह करेंगे, यहाँ तक कि आसमान की तरफ तीर मार कर कहेंगे कि हमने आसमान पर भी गालिब आ गए। हदीस में आता है कि इनके तीर खून आलौद वापस आएंगे और वो समझेंगे कि हमने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी। इस वक्त हजरत ईसा और उनके मानने वाले पहाड़ों पर छपे होंगे। इतना कहत और खौफ होगा कि एक बील का सर सोने से ज्यादा कीमती होगा। हिस्सा 6, याजूज माजूज का अंजाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से गड़गड़ा कर दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इन फितना परवर कौम से हमें निजात दे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और याजूज माजूज की कौम पर एक खास किस्म का कीड़ा भेजेगा। जवान के गले में लगकर इन सबको आए कि रात में हलाक कर देगा। अगली सुबह ज़मीनान की लाशों से भरी होगी। हजरत ईसा और उनके साथी नीचे उतरेंगे तो जमीन पर बदबवावर लाशें होंगी। वह दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह परनंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों जैसी होंगी और वहां की लाशें उठाकर समंदर में फेंक देंगे। इसके बाद अल्लाह ऐसी बारिश बरसाएगा कि जमीन को ऐसे धो डालेगी जिसे शीशा चमक जाता है। अमन का दौर और आखिरी बर्त, इसके बाद जमीन पर अमन सलामती का दौर आएगा। दरख्त फलों से भर जाएंगे, दूध में बढ़त होगी, बच्चे सांपों से नह डरेंगे। ये हजरत ईसा का आखिरी दौर होगा। वह सलाम के मुताबिक हुकूमत करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, सूर को कत्ल करेंगे और सब लोग एक खुदा की इबादत करेंगे। फिर हजरत आयशा का वसाला होगा और वक्त गुजरने के साथ क़यामत के दूसरे बड़े अलामात शुरू होंगी।